سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی بقرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والمغفرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حدیث قدسی ہے بسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں، اس قدر قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بندے کا اور اپنے رب کا ایک قرب بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بندے کو چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب 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 ہوتا چلا جائے۔ اشرف المخلوقات بنایا ہمیں۔ یہ جو حدیث میں کسی خاص بندے کی طرف اللہ نے اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اصل تو یہ ہے تمہاری پیدائش، جو میں نے تمہیں پیدا کیا، کہ تم میرے اتنے قریب ہو اس دنیا میں کہ جو حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا قرب ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ نہیں کہ بھائی اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس چیز کا تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اور کوئی دنیا میں لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ تو بھائی تاریخ شاہد ہے، ابد سے لے کے ازل تک یہ بات موجود ہے کہ کتنے بڑے بڑے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہی تھی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے تذکرے ہیں اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے، کیا خاص بات تھی ان میں۔ وہ سمجھ گیا کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہماری طرح انسان، ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح بیوی، ہماری طرح بچے، تو ہم کیوں اتنا دور ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ بھئی یہی ہمارا مقصد زندگی کا جو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ کتنا پیارا مقصد اللہ نے دیا، کتنی پیاری زندگی ہو جائے انسان کی اگر اللہ کا یہ قرب مل جائے ہمیں، مجھے بتائیں۔ تو مثالیں ہیں اس پر جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کے کتابوں میں ذکر ہے، اذکار ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگیوں کے احوال ہمارے سامنے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو
تب یہ کیا چیز تھی انہوں نے؟ بالکل یہ چیزیں تھیں، اللہ کے قرب بہت تھا، اور انہوں نے حاصل کیا الحمدللہ، اپنے مقصد کو پایا، بالکل پایا. ہر چیز کو نفی کیا انہوں نے کہ بھئی یہ تو بھئی باقی چیزیں ایسی ہیں، اصل راستہ تو یہی ہے کہ ہم اس قرب کو حاصل کریں. الحمدللہ انہوں نے حاصل کیا. کیا چیز تھی اس میں، کیسے حاصل کیا؟ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی میرے بھائیوں، کیا اس میں بتایا نہیں اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تو طریقہ بھی تو بتایا ہوگا نا اللہ نے، تو ہم اس کے بارے میں سوچیں. الحمدللہ اللہ نے بتایا کہ چھوٹا سے جملے میں سب کچھ بات بتا دی. وجاہدوا فی سبیلہ، سبحان اللہ. نہیں، کیا طریقہ بتایا؟ وجاہدوا فی سبیلہ، بس کس ختم. تو بندے کو کہا کہ تو اس قرب کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے میرے، تو اس میں تو ایک ہی چیز ہے، اس کو اختیار کر، اور وہ ہے وجاہدوا. جہادو کہتے ہیں مجاہد کو، کوشش کو، ہمت کو، حوصلے کو. اگر یہ تو کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کو اختیار کر لے بھی، تو مجاہدہ کر. اب یہ جو ہم مجاہدہ کا لفظ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جب اولیاء اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم ایک تعریف کرتے ہیں صرف ان کی، یا فلاں اولیاء اللہ تھے، حضرت عبد القادر جیلانی تھے، حضرت غوث پاک تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے، حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ تھے. یہ سب اللہ کے ولی ہیں، سارے اونچے درجے کے. حضرت محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اللہ کے ولی تھے. ان کی زندگی میں دیکھیں تو کیا کیا چیزیں تھیں. کتابیں لکھیں، درس کیا، تبلیغ کی، قرآن کی تلاوتیں کی، قرآن کی تفسیریں لکھی، حدیث سنائی، ہے نا ساری چیزیں. وجاہدوا، ساری چیزیں تھی. ہمارے ذہن میں ایک دم یہی چیز آتی ہے، بات بھی صحیح ہے. کس سے سنے بھی ساری ساری رات نوافل پڑھتے تھے، ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اتنے نوافل پڑھ لیتے تھے ان کے پاؤں سو جاتے تھے، تب ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اسی وقت. یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح کام پہ بھی جانا ہے ہم نے، یار نوکری بھی کرنی ہے، تو بڑا مشکل ہے. لیکن اب اللہ نے اپنے اس مقام کو اتنا سخت نہیں رکھا ہے. بولے سبحان اللہ. ڈر نہیں جائیں گے آپ بھائی، آپ نے صحیح رات عبادت کرنی ہے، صبح روزے رکھنے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ نے سب پورے سال تک روزے رکھتے رہیں، عبادت کریں، کیونکہ جی اولیاء اللہ تو سارے یہ کرتے تھے، تبھی تو بنے. یہی ہے نا ہمارے ذہن میں، جب بھی کسی اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں ذہن میں یہی جاتا ہے نا بھئی یار ہم نے اللہ کے ولی بننا ہے. سب ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے جتنے وزاد بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہوں گے. جب سب مسجدیں بند ہو چکی ہیں، ماشاء اللہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، کچھ آرام فرما رہے ہوں گے، کچھ بیٹھے چائے پی ہوں گے، تو آپ کو کس پاگل بچھو نے کاٹا ہے کہ آپ اٹھ کے مسجد میں اس وقت آئے جب ساتھی چلے گئے؟ بولے سبحان اللہ. کچھ تو جذبہ ہے نہیں بیچ میں، تو اللہ کیا جذبے کی قدر نہیں کرے گا؟ جب ساری مسجد میں سب آدمی بھاگ گئے، مجھے فرض ہوگی جہاں فرض ادا کر دیا، ہم تو اسی لیے آئے تھے فرض ادا کر کے. کسی نے تھوڑی بہت تلاوت بھی کر لی، نفل پڑھ لیا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. تو آپ کو کیا ہوا تھا؟ سب لوگ جا رہے ہیں اور آپ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کیا بات تھی؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کیا پیاری بات کی، فضل بھی ہوتا ہے لیکن جس کو چاہے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو پہلے خوش قسمتی ہوگی اللہ نے ہمارے ان لوگوں میں نام رکھ لیا کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے. دیکھ رہے ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. اللہ نہ چاہتا ہم آتے، ہم تو سب سے پہلے جمپ مارتے، باہر جا کے کہتے ہیں یار کوئی گپ شپ مارتے ہیں، کسی کو تو بات کونے میں لگا دیا، کسی کو استف لگا دیا، کسی کو دنیا میں مصروف کر دیا. بھائی خوش ہے، نماز پڑھ رہے، فرض ادا ہو گیا، جو چاہے کرتے پھرو. کسی نے ٹیلی فون سنبھال لیا اور کسی نے ٹچ کر کے اپنے معاملات شروع کر دیے، کسی نے جیون سے فون نکالی، ڈرامہ شروع ہو گئے، کسی نے کمپیوٹر بیٹھ کے بزنس شروع کر دیا. اور شب جمعہ اللہ
محرم کا مہینہ ہفتے میں ایک دفعہ یہ رات آتی ہے، یہاں تو کل کی زندگی کا نہیں پتا، اور اتنی قیمتی رات دے دی اللہ پاک نے کہ آج کی جو ہر عبادت آج کے بعد جو بھی فعل کرے گا آدمی اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ فضل ہے یا نہیں ہے؟ اس کی جگہ کسی کو قدر بھی ہے پھر یہ مکان آپ کا فضل تو یہ ہے یار، یہ کیا پال پان کر رہے ہیں، ہم بڑھ کے ذکر کرو. اللہ کہتا ہے کہ تو مکان کی بات کرتا ہے یہ شخص، اگر میں دنیا اس سے کئی دنیا اور زیادہ دے دوں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کو میں ذکر کی توفیق دی ہے. اللہ کی بات مانے یا انسانوں کی بات مانے، بندے تو اللہ کے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور پھر دھکیل کے لے آتا ہے، پستوں سے اٹھا لاتا ہے، کام کو بند کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ فرض پہ جا رہا ہوں نفل پہ جا رہا ہوں، بھول جاتا ہے، وہ کھینچتا چلا آتا ہے، اس کو اس وقت احساس نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگ آئے ہوں گے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، کسی کو پتہ نہیں ذکر کا اتنا ثواب ہے، اس ذکر پہ جا رہا ہے، وہ ایک دھن سی لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بے قرار سا کر دیتا ہے. وہ یہ سوچ نہیں ہوتا اس کے بعد اتنا ذکر ثواب لے کے آؤں گا، اس کو کھاتے میں نہیں ہوتی یہ باتیں، کاؤنٹر لے کے نہیں بیٹھتا اتنا ثواب میں نے لا حول ولا قوت کیا تو اس کا اتنا ثواب مل گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لے آیا اللہ تعالیٰ گھتے دھکیل کے لے آیا. اس دھکیل کو لانے کو اللہ کہتا ہے یؤتیہ من یشاء، کہ دیکھ میری محبت کا یہ ہے مظہر. تجھے بھی دیتا مکان، تجھے 10 مکان دیتا، کوٹھی دیتا، فیکٹری دیتا، دکانیں دیتا، کاروبار دیتا، جو تو دعا مانگتا تجھے دیتا، اولادیں دیتا، سب کچھ تجھے راضی کر دیتا تو تو راضی ہو جاتا. ایک ذاکر کہتے ہیں نہیں، طبیعت تو وہیں مچلتی تھی کہ تجھے بیٹھ کے تجھے یاد کرو. سبحان اللہ، فرق دے گا آپ. وہ اس پہ مطمئن ہو گیا، الحمدللہ وہ خوش ہے، مجھے تو بہت کچھ مل گیا، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. کتنے گھنٹوں کا ہے اس کے پاس، کتنے دنوں کی وہ چیز اس کے پاس ہے، کتنی عمر کے لیے اس کے پاس چیز ہے. سبحان اللہ. اور جس کے پاس تھوڑی سی گھڑی بھی، تھوڑے سے لمحات بھی، اللہ اکبر مسجد کے اندر بیٹھ کے اس وقت جب دنیا سستی میں جا چکی ہے، اس سستی کے عالم میں بیٹھ کے وہ تھوڑی دیر نہیں بلکہ الحمدللہ گھنٹے کے حساب سے اللہ کا ذکر کرے. مجھے بتائیں آپ گھنٹے کی بیٹھ سے صاحب اللہ کا ذکر کرے تو اس کے مقابلے میں اس نے کتنا کما لیا، کتنا کما لیا. اللہ نے کیا کچھ دے دیا اس کو. تو آج تو اللہ نے فضل کر دیا، لیکن اس فضل کا ہمارا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر تم لازید اللہ کو. احساس جاگ جائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی تو نے بہت بڑا انعام دیا ہے، یہ تیرا کرم عظیم ہے جو تو نے ہمیں آج ذکر کی توفیق دے دی ہے، اتنی بڑی نیکی کے دے دیا ہے صاحب. کیونکہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی دنیا اور آخرت کی ہے کہ دنیا کے تو حساب ہی نہیں جو ہمیں اس میں مل رہا ہے، آخرت کا سب سے بڑا نام دیا ہے کہ جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو اعلان کرے گا میں نے تمہیں بخش دیا. انک لا تخلف المیعاد، اور جو تو کہہ دیتا ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتا، تیری کتابوں میں لکھے جائیں گے. تو اس کا شکر کیا ادا کرے؟ شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا ذکر نہیں چھوڑوں گا. ظاہر ہے نہیں انعام تو دے دیا آپ، اللہ دیکھے گا دیکھیں یہ تو میں نے دھکے سے بھیج دیا، اپنی محبت سے بھیج دیا، اب اس کی کتنی محبت ہے کہ وہ آتا ہے میرے ذکر کے اندر. اور تو عظمت ہے اللہ پاک، یہ نہیں عظمت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ قرب خاص جس کی بات کر رہا ہے اللہ نے جو قرب دیا ہے حدیث قدسی کے اندر، وہ کیا مقام آدمی کا بن جاتا ہے، وہ کان بن جاتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ کچھ سے پڑھتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی نے کچھ سوچا تو ایک دم ہو گیا، نہیں تھا بیٹھا تو ایک دم بات ہوئی تو ہوگی، بات ہو گئی. ولیوں کس سے، اب میں نے تو اپنے حساب کو بھی تو دیکھے یہ اللہ کے کامل ولی تھے، خود میں نے اپنے آنکھوں سے کیا ہی واقعات دیکھے. مجھے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آج کا زمانہ تھا، میں مکہ مکرمہ تھے، ہم ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، میں حضرت آگے بیٹھے تھے. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے گزر گئے تو حضرت کو باقاعدہ کچھ چیز کھاتے نہیں دیکھی میں نے، اتنا کوئی استراحت بھی نہیں دیکھی. پھر پتہ چلا کہ حضرت کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے. تو یار یہ کیا کرے گا آدمی، نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسے ہیں ان کے پاس، نہ کھاتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. تو کھانا بیٹھے
میں نے سوچا ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں یہ ایک دو ہفتے کے بعد اب میں بتا رہا ہوں نا کس طرح کان بنتا ہے اور ہاتھ بنتا ہے. اور مثالیں دینے کے لیے پورا ولی اللہ کی زندگی میں آپ مثالیں دینے شروع ہو تو یہ ٹاپک ہی ختم نہ ہو. کسی اللہ کے ولی کو اٹھا کے دیکھ لو تو اللہ نے دکھانی تھی یہ چیز. تجھے معلوم نہیں میرے دوستوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے یہ. پہلے جو وصفہ میرے ذہن میں گیا کہ کھاتے ہی نہیں حضرت صاحب, پیسے ہی نہیں ہوں گے, نہیں کھاتے ہوں گے, اتنا سوچنا تھا. ہمیں یہ آپ کو مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں, حرم شریف کے اندر سامنے رکن یمانی تھی, وہیں حضرت بیٹھتے تھے. اسی زندگی ہم وہیں بیٹھے. تو بالکل سامنے کھانا کا بڑا بہترین جگہ تھی بیٹھنے کی. بس وہ میں نے سوچی تھا تو ایک شخص ہے تیزی کے ساتھ اور اتنی ساری مٹھائی گلاب جامنیں تھی جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی. وہ بھائی حج میں کون, آپ کو پتا ہے حرم میں تو آپ کھانے کی چیزیں لے کے نہیں جا سکتے, پتہ ہی ہوگا آپ. اتنی زبردست گرم گرم گلاب جامن ڈبہ ایسے رکھا, سب چلا گیا. تو سب تم رکھ کے آنکھ کھولی. مجھے کہتے فاروق صاحب مجھے تو بھوک نہیں, آپ کو بھوک ہے تو آپ اٹھا کے کھا لیں, میں تو نہیں کھاؤں گا. مگر اتفاق ہوا ہوگا کوئی آدمی جب منت مانگی ہوگا, بہت شیطان تو چلتا ہے نا, جاتے جاتے دے گا فقیر آدمی بیٹھے ہیں دے گیا ہوگا کوئی ٹک شیطان میں. پھر بس دوسرا کہ بھائی پیسے ہے ہی نہیں صاحب کے پاس, پیسے تو ہی نہیں, کریں گے کیا؟ اب مدینہ بھی جانا ہوگا, نفع بھی جانا ہوگا, تب کیا کریں, ان کا حساب کیسے ہوگا؟ خیال آیا ایک دم. پھر کوئی آدمی گزرا, بالکل آپ بتاؤ میں نے دیکھا کہ باقی اللہ کیسے آنکھ بنتے ہیں اور کان انسان کے بنتے ہیں. یقین کیجئے کہ اتنے ریال ہوں گے, پر چلتا ہے نزدیک آ کے ایسے ڈالے حضرت کی جھولی میں, اتنے ریال. حضرت پھر دیکھے پیسے, پھر آواز ماری, فاروقی صاحب یہ گن لیں, آپ مجھے تو گننا نہیں آتا کتنے ریال ہیں, اپنے پاس رکھ لیں, ضرورت ہوگی تو لے لوں گا. میں نے تو استغفار شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کی آزمائش بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا, اللہ کو تو آزمائے تھوڑی جاتے ہیں ان باتوں. پھول میں اللہ معاف فرما, میں تو میری غلطی ہے, میری معاف فرما, استغفار بڑی بہت ہو گیا. اب دوسرا وسوسہ دیکھیں کہ بھئی اگر یہ سب کچھ ہو جاتی ہے تو کھاتے کیوں نہیں, مانگتے کیوں نہیں؟ ہم تو یہی ہے نا, ہمارا تو کام یہ ہے کہ دو سی آج ہم جناب اعلیٰ تھوڑا سا کر لیں, جہاد جو کر لیں. کہ ہمارے لیے تو مجاہدہ یہ ہے کہ ہم کبھی تہجد کی نماز پڑھ لی, اگر یہ بڑا مجاہدہ ہو گیا ہمیں, کبھی نفل روزہ رکھ لیا, یہ بڑا مجاہدہ ہو گیا. اور شام تک کھجور لے کے بیٹھیں گے, سب کے سامنے بوتل کھولیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے. تو ہاں ٹھیک ہے تیرا روزے, ایک آدمی تعریف سنیں گے. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ آج خواہ میں مجھے باجد اسلامی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, میں تو مجاہدہ کیا ہے, میں روزے رکھ رہا ہوں یار, میں تو فلاں کام کیا ہے, میں یہ کر لیا. طلب مانگتی ہے انسان کی, مانگتی ہے نا, کس کا جواز کوئی ہونا چاہیے. کسی عورت نے تصویر کو ذکر کر لیا, خواہ میں دے گی کہ راوے بصری کیوں نہیں آ رہی میرے پاس, ان کے ساتھ مجھے بیٹھنا چاہیے. میں تو بڑی مقام کی عورت ہو گئی ہوں, اتنا ذکر کرتی ہوں, اتنا میں عبادات کرتی ہوں, میں تو بڑا مجاہدہ ہے, میں روزے بڑے پسند ہے مجھے, میں تو روزے بھی رکھتی ہوں. ہم اس کو مجاہدہ سمجھتے ہیں, یہ بات ہے نا وجاہد. کسی اولیاء اللہ کو اس مجاہدے پہ میرے بھائیوں اللہ نہیں ملا, ان نفلوں پہ نہیں ملا, ان عبادات پہ نہیں ملا, ان روزوں پہ نہیں ملا. یاد رکھیں رضا حدود جو بتایا جائے وہ کچھ اور چیز, وہ تو ایک پیمانے پر ہے, ایک پیمانے پر. ہم نہیں پڑھ سکتے نفل, ہم نہیں رات کو جاگ سکتے, اللہ نے پھر بھی دروازہ کھول دیا اپنے قرب کا. بتا دوں ترکیب آپ کو, پہنچا دوں آپ کو آگے تک. جاہدو سنیں کیا چیز ہے حقیقت ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو ہم سب کو جانتا ہے, وہ تو خالق مطلق ہے, وہ تو اس کی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے, اور کہتا ہے دینا تو میں نے قرب خالق کا ہے. کس قرب پہ یہ لوگ بنے, آپ یہ دیکھیں کس بندی پہ یہ لوگ پہنچے, کیا چیز تھی وہ, کون سا جہاں مجاہدہ ہے جس پہ انسان اتنے بلندی پہ پہنچ جاتا ہے. اور ہر ایک کو پہنچنا چاہیے, یہ قرب حاصل کرنا چاہیے. جیسے بچہ جوان ہوتا ہے, اس کی شادی ہونی چاہیے,
اونچا، اس کو تو نوکری ملنی چاہیے. ہم کہتے نہیں ہماری شرطوں میں صبح بھوک لگی صبح تو ناشتہ کرنا ہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو سب بات ہے، تجھے یہ قرب حاصل کرنا ہی چاہیے. پیدا ہی میں نے تجھے اس لیے کی ہے، زید ہو بکر ہو، جو پیدا کر دیا میں نے، جس کو انسان پیدا کر دیا، تو اس کے ساتھ شک لگی یہ قرب لے کے یہاں میرے پاس تو طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں. میرا رب فرماتے ہیں جہاد، یہ آپشن نہیں ہے بس ہم انہیں کے قصے سنتے رہیں، انہیں کے قصے پڑھتے رہیں. اولیاء اللہ کے بس یہ تھے بڑے اونچے تھے، ہم کون ہیں؟ ہم تو بڑے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جی کوئی زندگی دوستوں. جاگو، موت بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے. ارول اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، بھاگو اللہ کی طرف. کیوں؟ موت ہماری طرف بھاگ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. تاکہ یہ وہ زمین جہاں ہم نے جانا ہے اندر، روز پکارتی ہے ہمیں قبر، روز پکارتی ہے. اگر میری قبر یہاں ہے تو میں کسی اور جگہ نہیں جا سکتا. الحمدللہ اگر ہم نے مدینہ منورہ میں گزرنا، آخری سانس لینے ہے، یہ زمین مجھے کبھی اپنے اوپر رکھ ہی نہیں سکتی. چاہے کتنی رکاوٹیں آ جائیں، ویزے کی، سب کچھ، اللہ مجھے وہاں پہنچا دے گا. سامنے ہے موت ہے، آپ دیکھیں. کوئی ہم تو کہتے ہیں وہاں جائیں، 4 بھائی رہ لیں، وہاں پر دکان بنا لیں، مکان بنا لیں، کیوں یہیں مر جائیں، بس یہاں سے نکلے نا. وہ بھی دیکھیں ہم نے لوگ جنہوں ساری زندگی انتظار کیا ہے کہ میری موت یہاں آئے، لیکن وہاں نہیں مر سکے. خواہش کے ساتھ وہ بیمار بھی ہوئے، رہے بھی، لیکن مدینے کی زمین نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ وسائل نہیں رہ نہیں سکتے تھے. الحمدللہ اسی بولٹرنگ کی زمین سے نکلے لوگ ہیں. حضرت شیخ الحدیث تھے، حضرت شیخ اسلام صاحب، اسلام الدین صاحب. مجھے یاد ہے اس زمانے میں بھی اس وقت عمرے پر تھا، شاید رمضان کا زمانہ تھا. جنازہ پڑھا میں نے مدینہ منورہ میں ان کا. دیکھیے شیخ الحدیث تھے ماشاء اللہ. مطلب میں کہ انتخاب ہے اللہ کا. تو انہوں نے تو کبھی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن کیا وسائل تھی؟ ہوتی ہے کہ وہاں رہے آدمی، موت ہے، رمضان کا وقت، ٹھیک ٹھاک، بچہ بھی ساتھ، لیکن اللہ نے اس کی زمین وہاں رکھی تھی. ٹھکانہ کہاں بنا؟ مسجد نبی کی جنازہ اور جنت بقی. میرے بھائیو، حقیقت تو یہ ہے ہماری کہ انسان جو ہے الحمدللہ کوشش کرے نا پہلے وجہ. اب دیکھنا یہ کوشش کون سی اللہ پاک فرما رہا ہے جس سے ہمیں یہ مقام مل جائے گا. تو وہ کوشش ایسی بتائیے کہ ہر عورت اور مرد کر سکتا ہے. بتاؤں آپ کریں گے؟ اتنا طریقہ قرآن بتا رہا ہے، اتنے آپ کو ہم نے بزرگ سنا تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. وجہ حدود ہے کیا؟ جہد جو حقیقت میں ہے دوستو بڑی عجیب بات ہے، جس سے اللہ کا یہ قرب مل جاتا ہے. یہ قرب مل جاتا ہے جس کے لیے بات کریں کیا کہ جس وقت نفس ہمارا دشمن ساتھ ہے نا، جس وقت ہمارا نفس کسی گناہ کا تقاضا کر رہا ہو، کسی خواہش کا تقاضا کر رہا ہو، تو ہم اس خواہش کو فی سبیل، یہ بھی یاد شرط لگے لبن، اللہ کی خاطر اس خواہش کو ہم دبا دیں اور ریجیکٹ کریں. بس یہ عمل جو کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں نماز پڑھی قرب ملتا ہے. نیکی جو کریں گے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، نو ڈاؤٹ. جو نیکی کریں گے قریب ہوں گے. لیکن جب یہ عمل انسان کرتا ہے کہ جس اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کے لیے، یہ دو راستے ہیں اس میں. ایک کرتا ہے لیکن اللہ نہیں ہوتا اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں انسان کی. یہ بتا رہا ہوں کیا ہونا چاہیے. اللہ کے لیے کب ہوگا؟ اندھیرا ہو، اجال ہو، کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، کسی سے تعلق ہے نہیں، کسی سے نہیں. کیونکہ جو اللہ کے لیے چیز ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی. تو جو اللہ کے لیے ہوگی دوسرے کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے پہ ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. مثال کو تو میری آپ چیز آپ کے لیے ہے، میں کہوں نہیں یہ جو ڈبہ ہے یہ
حضرت ان صاحب کے لیے ہے، تو میں ان کو کیوں بتاؤں یہ ڈبہ ان صاحب کے لیے؟ بتاؤں گا تو فضول بات ہے نا، ان کو کیوں بتاؤں گا شرط؟ تو جب میں وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو تیسرے آدمی کو پتہ کیسے چلے؟ بولے سبحان اللہ، تیسرے آدمی کو عمل پتہ کیسے چلے؟ تو فرمایا کہ جس وقت یہ مجاہدہ کر رہا ہے تو کہ خواہش جاگی ہے تیرے اندر، کسی گناہ کا تقاضا آیا ہے، اندر ماری اس نے دھمکی، اور تو نے وہیں کھڑے ہو کر اس نفس کو کچل دیا اللہ کی خاطر کہ میں تیری یہ بات مانوں گا ہی نہیں۔ جس وقت یہ فعل انسان کرتا ہے تو اسی وقت اللہ کے سارے قرب کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عبادت 5 وقت کی نہیں رکھی اللہ پاک نے کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو اللہ کا قرب ہوگا، پیچھے سے نہیں، یہ عبادت اللہ نے اتنی کھلی رکھتی ہے کہ اس نفس کو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا دیا ہے، اور ہر وقت اس نے ایک نیو ڈیزائر آپ کے اندر پیدا کرنی ہے، ایوری ٹائم پیدا کرے گا۔ اسی کیوں اللہ نے سسٹم رکھا؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ اس کی خواہشات ہوں گی اتنی زیادہ یہ دبائے گا، اسی قدر یہ میرا قریب آتا شروع ہو جائے گا۔ 5 وقت انتظار کرنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ اور یہ سیلف کی عبادت ظاہر بالکل کس کے؟ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ غصہ آ گیا آپ کو زبردست کسی انسان پر، غصہ کیا ہے؟ نفس، مارو اس کو، ختم کرو۔ ایک دم اس نفس کی میسج کو آپ نے، اور کوئی نہیں جان رہا، ایک دم رک گئے، اللہ بس اللہ نے ایک دم، اللہ کا خیال ہے کہ میں ختم کروں، ایک دم آپ پانی ہو گیا، وہ تھپڑ مار رہے آپ گل دے رہے، آپ بالکل نیچے ڈب گئے۔ تو آپ نے اس غصے کو کس لیے دبایا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دبا لیا۔ اتنی بڑی عبادت ہوگی کہ پوچھیں آپ کیا حال ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ پہلے بتائی ہوگی۔ ایک غواش گندا آدمی جس کا فعل ہی یہ تھا کہ جناب امیر آدمی تھا، تو بستی کی کوئی بیچارہ غریب عورت ہوتے ہیں غریب علاقوں کے اندر، کسی کو سخت ضرورت پڑنی، افلاس آنا، بھوک آنا، تو کوئی عورت مانگنے چلے گی تو اس کی عزت لوٹتا تھا اور پیسے دیتا تھا، کھیلتا۔ بتاؤ اس معاشرے کے لحاظ سے کتنا گندا آدمی ہوگا، ہم سوچ سکتے ہیں گندے سے گندا انسان نہیں تھا نا۔ ایک عورت تھی شریف نفس، بیچاری اچھی عورت تھی، اس کو ضرورت پڑی تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تو میری آرزو پوری کر دیں، ہم پیسے دے دیتا ہوں۔ سوچا کیا کروں، بیچاری حالات آ جاتے ہیں انسان پہ، تو مان گئی۔ تو جب وہ پہنچا اور جب وہ حساب کتاب شروع ہوا، اس حالت میں عورت رونے لگی، کہتے روتی کیوں ہے؟ بالکل مطلب ملنے والے تھے آپس میں، اس میں روتی اس طرح میں بہت پاک دامن عورت ہوں، لیکن آج مجھ پہ وقت ایسا پڑ گیا ہے کہ میں اتنا بڑا گندا فیل کر رہی ہوں، اللہ کے واسطے تم یہ نہ کر، بس سبحان اللہ۔ ایسی بات ہوئی کہ اس نے ایک دم اپنے نفس کو روکا، اس مقام سے نفس کو روک لیا، اور روکنے کے بعد اتر گیا۔ اترنے کے بعد کئی پیسے بھی دے رہے ہیں، جہاں کپڑے پہن لو چلی جاؤ، اس کے علاوہ تو اور بھی پیسے دوں گا، چلی جاؤ۔ تو چلی گئی، پیسے بھی لے لیے، چلی گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو جنت کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بہت اونچا۔ اس نے اس شخص کو کیسا مقام مل گیا اسے؟ کہ نہ کوئی شخص کبھی نماز پڑھتا تھا، نہ یہ تو بے انتہا گندا آدمی تھا، میں عبادت اس نے ایسے کر لی تھی، تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے اس لمحے جا کے نفس کی مخالفت کی، فی سبیلی، میرے خاطر اس نے نفس کو ڈوب لیا کہ جہاں اس وقت کوئی اپنے نفس کو مار نہیں سکتا، جتنی سخت مقام پہ جا کے اپنے نفس کو مارے گا آدمی۔ الحمدللہ آج تو حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں، جھوٹ کے راستے کھلے ہیں، غیبت کے راستے کھلے ہیں، اتنی فحاشیوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، گھروں کے ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ یہ مقام حقیقت میں کیا ہے؟ انسان کو بلندی کی مقام ہے۔ اٹھیں ہم لوگ اور سمجھ جائیں کہ یہ تو اللہ نے چانس ایسا دیا ہے کہ اپنے نفس کو قابو کر کے انسان جب بھی کوئی برائی کا سامنا ہمیں آئے، گناہ کا سامنا، کمزور نہ ہو اس پر، اور فوراً ہم اسی وقت اپنے نفس کو لتاڑ دیں کہ ہم کبھی نہیں، اس میں کچھ بھی ہو جائے ہمارا، میں کبھی اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا۔
میں نے بھائی یہ ہے وجاہد فینا فی سبیل ہی. امیر کلا قدس بہت بڑے ہمارے نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں. بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ کے یہ شیخ تھے. ان کا ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کتنا زبردست قول ہے. کہتے ہیں کہ کوئی عبادت کرتے 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 کبڑا بھی ہو جائے اور ریاضت کرتے 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 باریک ہو جائے، خدائے پاک کی قسم، اللہ کو ولی کہہ رہے ہیں، خدائے پاک کی قسم وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے مخالفت نہیں کرے گا. وہ کیسی نماز ہوگی کہ نفس کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیسے حج ہوں گے جو نفس کے ساتھ حج کیے جا رہے ہیں؟ وہ کیسے روزے ہوں گے رمضان کے جو نفس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو ہم نفس اس عبادت کے ساتھ نفس کو راضی کر رہے ہیں، مولا کو تو راضی نہیں کیا. مجھے بتائیں، کمال تو یہ ہے کہ وہ نماز اس وقت قبول ہوگی جس وقت اس نماز کے ساتھ آپ نے اپنے نفس کو بھی ختم کیا، ان گناہوں کو بھی ختم کیا جس کا تقاضا نفس. گناہ ہوتا کیسے؟ گناہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ نفس تقاضا کرتا ہے اس چیز کا اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو فوراً کر لیتے ہیں. بس کام یہ ہے کہ جس وقت نفس تقاضا کر رہا ہو کہ یہ کام کر جائے اور آدمی اس کو امپلیمنٹ نہ کرے کہ نہیں میں کبھی نہیں کروں گا، تو اسی وقت نفس جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، پانی پانی ہو جائے گا اس میں. اتنی زور سے نفس طاقت اندر سے دیتا ہے کہ تو یہ کام کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے. آپ فوراً ایک جملہ کہہ دیں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، فی سبیل میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں یہ چیز نہیں کروں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی دوستو، ذرا سوچو کہ ساری زندگی ہم روزے رکھیں، ساری زندگی ہم حج کریں، ساری زندگی ہم نمازیں پڑھیں اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو سب نفس کے اندر لپٹے ہوئے ہوں. سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں. ہم لوگ دیکھیں یہ ڈرامہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو معاملات ہیں، اللہ نے جو ہم سے حساب لینا ہے، جو اللہ کے دربار میں ہم نے حاضر ہونا ہے، جنت تو بنی ہے. ہم حسب اللہ کہے گی آسان تو نہیں ہے جنت میں جانا، یاد رکھیں. تو اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے کیا وسائل ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا اسباب ہیں. دوستو کوشش میں بہت آسان ہے، بس ہمت کرنی ہے الحمدللہ. اور اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ پاک نے دیکھیں کتنے اور بھی وسائل دیے ہمیں. نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی اسباب ہمیں دیے ہیں جس سے نفس اور کمزور ہو جاتا ہے. ہم اس کو بھی اختیار نہیں کرتے. کسی چیز کو آپ مارنا چاہتے ہیں تو وہ چیز اختیار کریں جس سے چیز مرے، کمزور ہو، تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، آپ کو احساس نہ دلا سکے گناہوں کا. تو اس میں سر فرض جو چیز اللہ پاک نے دی ہے، سب سے بڑی چیز جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ذکر اللہ. تیج فرق ہو جاتے ہیں جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کی نفس جو ہے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ جلدی اس کو قابو کر لیتے ہیں، اس کے نفس کے تقاضے کو جلدی گردن سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس میں طاقت آ جاتی ہے نا روحانی طور پر. تو یہیں سے قدم اٹھائے آدمی. پہلا مقصد یہ سمجھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. سب سے بڑا مقصد ہمارا کیا ہے کہ نفس کے ساتھ ہماری ہر وقت فائٹ ہونی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب کسی بادشاہ کی دوسرے بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہار جاتا ہے وہ جب داخل ہوتا ہے تو اس مخلوق کو ختم کرتا ہے، اجاڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، عورتوں کو قید کر دیتا ہے، بنجر کر دیتا ہے زبانی. ایسے ہوتا ہے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کو زنجیریں لگا کے پیروں زمین پہ پھینک دیتا ہے ان کو، وہ جیت ہو گیا. اسی طرح جب بندے کے نفس کی لڑائی ہوتی ہے، نفس آپ کو تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کام کر لے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے نہیں کرنا. اب لڑائی شروع ہوگی، دو بادشاہوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. اگر کوئی اس میں جو جیتے گا، اگر نفس جیت گیا تو اجاڑ کے رکھ دے گا آپ کی ساری عبادات کی بستی کو ختم کر دے گا. یاد رکھنا میری بات. مسجد میں نمازیں پڑھی، ذکر کیا، قرآن کی تلاوتیں کی، ہم نے سب کچھ کر کے ہم گھر گئے. گھر کے جانے کے بعد نفس نے غلبہ کیا اور ہم نے ایک دم غلط کام اختیار کیا تو کیا ہوا، اس بادشاہ جیت گیا، اس نے اندر آپ کو کیپچر کر لیا تو وہ ریونڈ کر دے گا آپ کی ساری چیزوں کو، جتنی عبادات آپ صبح شام تک کی ہے.
یہ اصول ہے یا نہیں؟ اگر آپ جیت جاتے ہیں الحمدللہ، نفس کو زیر کر دیتا ہے آدمی، اب باشد کس کی ہوئی؟ آپ، پھر کیا ہوگا؟ نفس کا گنجڑ بنجڑ نکل جائے گا، اس کا اٹھ نہیں سکے گا الحمدللہ، ریونڈ ہو جائے گا، بالکل سسکے گا، دوسری طرف دوسرا جذبہ ہی نہ آپ کو دے سکے گا۔ کتنا سلیس آسان طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا بتایا ہے۔ واش کریں اپنے آپ کو۔ یہ تزکیے کی مجلس ہے، اس لیے میں یہ خاص پیغام دے رہا ہوں آپ کو الحمدللہ، جب بزرگ سنیں تاکہ میں بھی پریکٹس کروں، آپ بھی کریں۔ تو اپنی جگہ عبادات سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ عبادت کو اس دشمن سے کیسے بچا جائے، وہ تباہ کر دے گا، اس پہ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں دل کی کیفیت، خود ہی دیکھ لیں، چلیں آج تجربہ کر اللہ پاک ہم سے، ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ذکر کیا ہے، کیسی اچھی کیفیت ہوتی ہے آدمی کی، ضروری ہوتا ہے نا؟ ابھی باہر گئے ہیں، آپ نے کام غلط کر دیں، کسی کے ساتھ ظلم کر دیں، فراڈ کر دیں، دھوکہ کر دیں، گالی دے دیں، یا گھر میں لڑائی شروع کر دیں، آپ خود بتا دیں مجھے اندر کی کیفیت کیا ہوگی، سب نور چلا جاتا ہے۔ عجیب سا حالت ہو جاتا ہے آدمی کہ یار میں نے روزہ بھی رکھا ہے، اور جب بھی لوگ شکایت کرتے ہیں یار ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اندر کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم تو اتنے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اندر کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ کس طرح چلے؟ وہ نفس سارا نفس لڑائی کے وقت آپ کو سارا کچھ لے کے چلا جاتا ہے، تباہ تک تباہی پھیر دیتا ہے ہر نمازوں کی عبادت کی۔ کتنی بڑی عبادت اللہ نے موقع دیا ہمیں، تو لازم ہو گیا کہ الحمدللہ ان لوگوں پر جو اچھی عبادات کرنے والے ہیں، مجاہدات کرنے والے ہیں عبادت کی شکل میں، تو ہر وقت نفس کو دیکھیں، نفس کو دیکھیں، قدم نہ بڑھنے دیں نفس کا ساتھ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نفس کو کمزور کریں، اور اس کو کمزوری کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، وہ کون سی فلاح ہے؟ یہ کہ فلاح یہی ہے کہ تو کثرت سے ذکر کرے گا تو تو اپنے نفس کے مقابلے میں مضبوط ہو جائے گا، طاقت پکڑ جائے گا۔ کہ تو طاقت پکڑے گا تو نفس تیرا جیت نہیں سکے گا، نفس تیرے نیچے چلا جائے گا، نفس کی تو کوئی بات نہیں مانے گا، تو الحمدللہ تو تجھے ملے گا کیا؟ میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرا کان بن جاؤں گا جس سے تو سنتا ہے، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے دیکھتا ہے۔ ابن ادم رحمتہ اللہ علیہ ملک کے بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑی، اللہ قرب لینا چاہتے تھے، بادشاہ چھوڑنے تھوڑی ملتی ہے قرب۔ ایک دو کھڑے، سخت بھوک لگی، لڑائی تو نفس کی چلتی تھی نا لوگوں کی، ہر وقت نفس کی لڑائی، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں کھانا، 7 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اور جب بھی بھوک لگتی نفل کرتے 400 نفل پڑ جاتے، سبحان اللہ۔ لیکن نفس تھوڑی قابو آتا ہے، نفل سے تھوڑی قابو آتا ہے، تلاوت قرآن سے تھوڑی قابو آتا ہے، حجوں سے تھوڑی قابو آتا ہے۔ حجوں میں دکھاتا ہوں جو ڈرامے ہوتے ہیں، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں کیا حال کرتے ہیں ہم لوگ، ان چیزیں تھوڑی قابو آتی ہے، ان کو تو اور خراب کرتا ہے، اس کو تو پروٹیکٹ ہمیں کرنا ہے۔ حجوں میں لڑتے دیکھا ہے لوگوں کو، گریبان سے پکڑتے دیکھا ہے، گالیاں گلوچ کرتے دیکھا ہے لوگوں کو، تھوڑی سی بات پہ یہ جگہ میری ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ نے اچھا رشت ہوتا ہے اس میں، تو کسی آدمی کا ادھر ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ اس کو کون ہی مار رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ نفس، دیکھا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ ہاں میں ابن ادم کی بات بتا رہا تھا، جب بھی کوئی بات ہوتی کیا کرتے؟ نفل پڑھتے تھے، 400 نفل پڑھ جاتے کہ میں نے تیری بات نہیں مان لی، بھوک شدت۔ یہاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن کے اللہ تعالیٰ کان اور آنکھ ہاتھ بن جاتا ہے نا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ کہتے بھی نہیں ہے، وہ تو پھر نفس کیا ہوا؟ نہ اظہار کرتے ہیں کسی سے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب نے کیوں نہیں مانگا؟ جب اتنی طاقت تھی تو اللہ سے ہی مانگ لیتے، بولے سبحان اللہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر یار اللہ والے بیمار ہوتے ہیں کہ یہ تو کیوں دعا کرتے اپنے لیے، یہ فلاں چیز کیوں نہیں کرتے، فلاں کی چیز کیوں نہیں کرتے؟ میں دیکھ دو اتنے سخت حضرت بیمار، مراقبے میں گیا تو ان سے کھڑا نہیں ہو چاہ رہا تھا، تو کھڑے ہو کے آپ نے ایک ہی بات کی کہ مجھے بڑا افسوس یہ ہے کہ میں کچھ علیل ہوں، اور مجھے کہنا اس لیے پڑا کہ میری بات آپ تک پہنچے گی نہیں، ذکر میں آپ سمجھیں گے نہیں، تو مجھے اس لیے ظاہر کرنا پڑا، ورنہ میں اپنے مالک سے کہہ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں ہوتی، اس کا تو ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی سے بات کریں، لیکن جب دوسرے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا
کہ جس نے آ کے ہاتھ اٹھا دو اپنی مرضی سے اٹھا دے، اور اگر ہاتھ اٹھ گئے واللہ میں نے ہمیشہ وہ کام ہوتے ہی دیکھا. اپنے دوستوں کی سنتا ہے جب اس نے خود کہا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو ابن نظم جو تھے وہ بیٹھے رہے، یہ ولی اللہ ہے اس تو یاد. ابن نظم بیٹھ نفل کھینچتے تھے، تو جب بالکل لاغر ہوئے اللہ کی رحمت جوش میں آئی. دروازہ کھٹکا، سبحان اللہ. دیکھیں آپ اللہ کی دوسری بہت شوق کا. دروازہ کھٹکا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے خوبصورت، خوان لوگ دسترخوان لے کے آیا کھانے کے، سبحان اللہ. ساتھ میں اتنے اشرفی ہیں، اندر آ جاؤ. کھانا رکھا، اشرفیوں میں ٹھیل لگا دیے. آپ کون ہے؟ کہ جی آپ کا غلام. میرے غلام؟ جب آپ بادشاہ تھے میں تو آپ کا غلام تھا، اور آپ نے مجھے آزاد بھی نہیں کیا تھا. آپ غائب ہو گئے تو میں تو آپ کا غلام، اور فلاں جائیداد آپ نے مجھے عطا فرمائی تھی، وہ جائیداد بھی آپ کی ہے. تو میں تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. اچھا سے مانا تھا نا، یہ کھانے بانے بھی سارے آپ ہی کے ہیں، اور یہ جائیداد بھی آپ کی ہے، اس کو سنبھالیں، یہ میری طرف سے تو ہے. تو کھانا دیکھ کے سب کچھ دیکھ کے میرے جیسا ہوتا تھا، کہتا ٹھیک ہے دروازہ بند کر دے، گنتے ہیں کتنے پیسے ہیں. بہت دنوں سے بھوک تو کھا لیں یار، تو بھی بیٹھ میں بھی کھاؤں. انہوں نے کیا کیا؟ نفس امتحان دیکھیں اللہ پاک کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا بھائی سب سے پہلے تو یہ کام ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو میرا غلام، میں نے تجھے ابھی تک آزاد نہیں کیا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ایک چیز. دوسری چیز پھر چیخ ماری انہوں نے اپنے مولا سے مخاطب ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک روٹی کے بدلے، ایک روٹی ٹکڑے کے بدلے تو نے مجھے سلطنتیں دے دی، یہ پورا تو نے مال مجھے پہنچا دیا، دسترخوان دے دیے، صرف ایک ٹکڑا روٹی ہے، اپنی بھوک ملانے کے لیے تو مجھے سب کچھ دے دیا. مجھے یہ تو کچھ نہیں چاہیے میرے مولا. میں نفس کو راضی نہیں کرنا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. نہیں یہ سب بات ہے، یہ خیرات کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ حقیقت یہ ہے، مقام جو ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اس میں الحمدللہ یہی امتحان ہے انسان کا. ہم عبادت بھی کریں، یہ نہیں عبادت نہیں کرنی، عبادات بھی کریں. اور سب سے بڑی چیز جو دیکھنی، کیونکہ آپ سب صوفی حضرات ہیں ماشاء اللہ، یہ سبق ہے نا، لیسن ہے. پھر پتہ تو ہونا چاہیے، کامیاب کرنا تو اللہ کے اختیار میں، محنت کرنا، لیکن پتہ تو ہونی چاہیے نا ہمیں کہ ہمارا سلیبس کیا ہے، ہم ذکر کرتے کیوں ہیں، ذکر کا مقصد کیا ہے ہمارا. مقصد سمجھے نا آدمی. تو ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی آزمائش کرتے رہنی ہے. یہ جو میں نے شیٹوں کا سسٹم کیا تو یہ ٹیسٹ کے لیے تو کیا ہوا ہے. اور کیا مطلب ہے کہ آدمی ٹیسٹ کرے اس سے کہ بھئی میں کہاں تک پہنچا ہوں، اپنے نفس پہ کتنا قابو پا رہا ہوں. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نمازیں جو میرے پاس تو نمازیں 100% ہوتی ہیں آدمی کی، اور جناب اللہ ذکر 100% ہوتا ہے، اور چوتھی بھی ہے کہ وہ بھی 100% ہوتا ہے. اور جہاں نفس کی بات آتی ہے، گناہ کی بات آتی ہے، سب فیل ہوئی ہوتے ہیں. میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کی غیبت پوری ختم ہوئی. الحمدللہ خوشی بڑی ہوتی ہے. تو اس سے سمجھے یہ کہ بہت کمی ہے، ابھی ہم نفس پہ قابو ہی نہیں پا سکے. ابھی تو پہلے ہی گناہ ختم نہیں ہو رہا میرے بھائیو، تو جنت کہاں سے ملے گی؟ تو یہ نمازوں والا چیپٹر جو آپ صحیح کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، مجلسوں کی اپنی جگہ ہے، ذکر اذکار کی اپنی جگہ ہے. اصل استفاء ہے جو تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے، ہم نے تو حاصل اس کو کرنا ہے. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ بات سمجھے میری؟ کچھ فائدہ مند بات ہوئی ہے میری؟ نہیں یہی بول رہا ہوں. مجھے بتاؤ نا بھائی، یہ تو ناکامی والی بات ہوگی نا. مزہ جب آئے گا الحمدللہ کہ جس وقت وہ چارٹ ہمارا فل ہو جائے گا نا، ٹھک 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 ٹھک، نفس ختم ہے ہی نا، تو پھر تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، تیری آنکھ بن گیا ہو، تیرے کان بن گیا، پھر تو غم ہی ختم ہو جاتے ہیں انسان. ہم مقام ہم نے وہی لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم مضبوط ہوں اور نفس ہمارا کمزور ہو جائے. اور ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس شیٹ ہے، اس کو دیکھتے رہے ہم کتنے کامیاب جا رہے ہیں. اور جو کرتے ہی نہیں تو فارغ ہیں بیچارے ان کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ اللہ والے جو ہے بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے، وہ تو سمجھے ہی نہیں بیچارے. جنہوں نے شیٹوں کو ہاتھ نہیں لگایا، جن کو کہتے کچھ بھی نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، بس نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ذکر میں چلے جاتے ہیں. وہ تو سمجھے ہی نہیں اس لائن کو نہیں سمجھے. یہ نہیں اللہ نے نہیں سمجھایا، انہوں خود پردے ڈال دیے اپنے ذہنوں پر، خود پردے ڈالنی اپنے کانوں پر، آنکھوں پر، خود اپنی ایک زندگی بنائی ہوئی ہے جو قرآن سے ہٹ کر ہے.
اپنی زندگی ہے، بس ہم یہ خلیفہ بن جائیں گے، پھر ہم ذکر کریں گے، ہم پھر فلاں کریں گے، اور بعد پھر ہم نعرے ماریں گے اور یہ کریں گے. اپنے اپنے اسٹوری بنائی ہوئی ہیں. میں ہر ایک کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس شیٹ کو کریں اور مجھے بتائیں کہ تزکیے کی شیٹ پر ہر آدمی اپنی اصلیت کو دیکھے. بڑے سے بڑے آدمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ گناہ کی شیٹ کو کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا حالت ہے ہمارے. وہ شیشہ ہے، شیشہ آئینہ ہے ہمارا. اللہ سے تعلق کیا اور اللہ کے قرب کا اور ساری عبادات کا نچوڑ ہے وہ آخری جو چوتھا حصہ ہے گناہ کا، جو نہیں جانتے، جن کے پاس پہنچی تو جانتے ہیں. اور جو اس میں حصہ ہے وہ تو بالکل فارغ ہی بیچارے. ان کو تو احساس ہی نہیں کہ ہم گئے کیوں ہیں، بیعت کیوں ہیں، ہم یہاں آتے کیوں ہیں، اور ہم ذکر کرتے کیوں ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا. کوئی کسی سمجھے بیٹھا ہے، کوئی کس سمجھے بیٹھا ہے، کوئی سمجھے نہ کوئی اللہ کا راستہ ہی نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اپنے آپ سے مطمئن ہو گئے پھرے جا رہے ہیں، ہم تو بھی کام کر رہے ہیں. پھر آنکھ اس وقت کھلے گی جس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وجاہدوا فی سبیلہ، کیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن ہی ہے نا وہ. تو یہ تھا مجاہدہ سب سے بڑا. قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. یہ قرآن ہی نہیں گا. پھر تو آج کے بعد پکا یہ بات کر لیں، حقیقت کو سمجھ لیں کہ ذکر الحمدللہ بہت بڑی نعمت. اور ذکر سے کیا ہوگا؟ اپنے نفس کو کم کریں گے، اور نفس کو آئینہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں کی پڑتال کرتے چلے جائیں. غیبت نہیں کر لی، جھوٹ نہیں، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. ہم تو اس کے گناہوں کے پتلے ہیں. جو گناہ کراتے ہیں اسی کو پکڑ لو، کس کا گناہ نہ ہو. اس میں کامیابی سے کرنی چاہیے دوستوں. بس آج کے بعد انشاءاللہ اس میں مجاہدہ کریں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ تصوف کیا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے، شیخ کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیوں مجالس کرتے ہیں، اصل مقصد کیا ہے. کوئی نہیں اور مقصد اس کا، صرف مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب لے لیں جس کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں تیری آنکھ بن گیا ہوں، تیری کان بن گیا ہوں، تیرا ہاتھ بن گیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.